اس ایشو کو دبنے نہ دیا جائے. یہ کراچی کا مسئلہ ہے. سوالات تو بہت سارے ہیں. کیا آگ لگی یا لگوائی گئی؟ لوگوں کے مال چلے گئے ہیں, مال گیا بھاڑ میں. لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں, ان کے ورثہ کو اگر کسی کا کوئی چلے جاتا ہے, اس ورثہ کو اپنے رشتہ داروں کی لاش مل جاتی ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتا ہے, وہ اللہ پاک صبر دے دیتا ہے اس کو. یہاں لوگوں کو ان کے بھائیوں کی, ان کی ماں کی, ان کی بیٹیوں کی لاشیں تک نہیں دی جا رہی ہے یار, ان کی باقیات نہیں دی جا رہی ہیں. ہم سب کیا بے حس ہو چکے ہیں؟ نہیں ہے کراچی کی عوام بے حس. کہتے ہیں جی با اختیار نظام ہے, کدو ہے با اختیار نظام. حکمران خود ہی انکوائری کر رہا ہے. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ بھائی باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ آگ جو ہے وہ بجھائی جا سکتی تھی. انہوں نے ایک آگ لگی ہوئی بلڈنگ پہ زبردستی پانی ڈال اس کا حال یہ کر دیا کہ یہ بلڈنگ کولیپس ہو گئی. 6 دن بعد صوبے کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں اسمبلی میں, وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جی آگ اس لیے لگی کہ 1800 سن پتہ نہیں کون سے سن میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے, یہ کہانیاں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایوان میں ممبران. آپ سب کے علم میں ہے کہ آج جو ہے وہ سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا, اور اجلاس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے جو بنیادی مطالبہ ہے, دیکھیں ایک انسیڈنٹ ہو چکا ہے اس شہر میں. وہ انسیڈنٹ کوئی ایک عام انسیڈنٹ نہیں ہے, ایک قومی سانحے کی صورت اختیار کر گیا ہے, اور اس سانحے پہ جتنی بات کی جائے کم ہے, جتنی حکومتی بے حسی کی بات کی جائے وہ کم ہے. ایسا سانحہ کہ جس میں 80 سے زائد اموات ہو چکی ہوں, ایک ایسا سانحہ کہ جس میں ورثہ کو ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان کے جو عزیز و اقارب ہیں جو اس گل پلازا میں موجود تھے, ان کے باقیات تک نہیں دیے گئے ہوں. لاشیں تو نہیں مل رہی ہیں, جو باقیات ہڈی ہے اور دیگر اعضاء ہیں, وہ آج کی تاریخ تک 10 دن گزر چکا ہے, آج 11واں دن ہے گل پلازا کے سانحے کو. آج بھی جو لواحقین ہیں, جو فیملیز ہیں, جن کے لوگ جو ہیں وہ اس گل پلازا کے انسیڈنٹ میں جو ہے وہ شہادت نوش کر چکے ہیں, ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں. ہم نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے, ہم نے جس دن پہلے دن اجلاس ہوا, ہم نے اس کا احتجاجاً واک آؤٹ کیا اسی بنیاد پہ, اس بے حسی کی بنیاد پہ کہ جو حکومتی رویے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آر جے مال میں کے بعد جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد کے رویے تھے کہ ٹھیک ہے 11 لوگ مر گئے, مٹی پاؤ اور آگے نکلو. حکومت کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ کم و بیش آج کی تاریخ تک جب میں بات کر رہا ہوں وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک سانحہ ہو گیا, لوگ مر گئے, ہم نے سرکاری بابوؤں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنا دی. مطلب مذاق اور نان سیریسنس کی انتہا یہ ہے. کراچی خاص شہری سندھ خاص طور پہ جو شہر کراچی کی عوام ہے, جو عوام ہے, ان حکمرانوں کے نزدیک ان کی ترجیح یہ ہے کہ ایک سرکاری افسر جس کو خود شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا, اس کو انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنا کے انکوائری کی جا رہی ہے. آج 10 دن گزر گئے ہیں, کراچی کی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے, پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے, اس صوبے کی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا محرکات تھے, کیا وجوہات بنی, کس وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہوا. بھائی باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ آگ جو ہے وہ زبردستی بجھائی جا سکتی تھی. انہوں نے ایک آگ لگی ہوئی بلڈنگ پہ زبردستی پانی ڈال اس کا حال یہ کر دیا کہ یہ بلڈنگ کولیپس ہو گئی. سوالات تو بہت سارے ہیں. کیا آگ لگی یا لگوائی گئی؟ کیا انٹینشن تھی؟ 6 دن بعد صوبے کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں اسمبلی میں, وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جی آگ اس لیے لگی کہ 1800 سن پتہ نہیں کون سے سن میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے, یہ کہانیاں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایوان میں ممبران, کہ فلاں صاحب نے, میئر کراچی جو تھے اس زمانے میں فاروق ستار صاحب تھے, انہوں نے لیز دے دی. جی بھائی بالکل دی. آپ سمجھتے ہیں غلط دی ہے تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ رکھا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے. بھائی ہم یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں لیز کس نے دی اور کیسے دی اور کیوں دی, ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آگ لگی وہ گھنٹوں, 1 دن سے زائد عرصہ 40 گھنٹے کے بعد جا کے جو ہے وہ آگ بجھتی ہے. لوگوں کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ فائر بریگیڈ, تاجر حضرات بولتے ہیں جی فائر بریگیڈ کا عملہ لیٹ آیا, فائر بریگیڈ لیٹ آئی, فائر بریگیڈ آ گئی تو پانی نہیں تھا,
یہ وہ ایسے سوالات ہیں جو شہر کراچی کی عوام بالخصوص جاننا چاہتی ہے. پورا شہر سوگوار ہے, پورا شہر سوگوار ہے. اب یہ سارے لاجیکل کوسچنز کے آنسر دینے کی ذمہ داری دے دی ایک ایسی انکوائری کمیٹی بنا دی کہ جس کا سربراہ خود جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے. وہ کیسے ایک غیر جانبدار انکوائری کر سکتا ہے؟ وہ ویسے ہی انکوائری کرے گا جیسے آر جے مال والی ہوئی تھی, جیسے اس سے پہلے ارشی مال والی ہوئی تھی, اس سے پہلے بولٹن مارکیٹ, ایسے دسیوں واقعات ہیں شہر میں ہو چکے ہیں. یہ سارے معاملات میں جو حکومتی بے حسی ہے, اس بے حسی کو آج 10 یوم گزر گئے اور حکومت یہ سمجھتی ہے, حکومت سندھ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی شاید عوام اسی طرح بھول جائے گی. میری آپ لوگوں کے توسط سے کراچی کی عوام سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ دیکھیں, آپ کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرز سیاست پسند ہے نہیں ہے, میں اس پہ بات نہیں کر رہا. آپ ایم کیو ایم مخالف ہیں, آپ رہیے ایم کیو ایم مخالف, مت کیجئے ہمارے حق میں بات. میں صرف یہ بنیادی بات کر رہا ہوں کہ آپ کراچی والے بھی کراچی والے لاکھ جل گئے. نارمل ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آر جے مال میں بھی تو ہوا تھا, 4 دن بعد بھول گئے تھے. میری میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایشو کو دبنے نہ دیا جائے. یہ کراچی کا مسئلہ ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جس دن سے یہ مسئلہ ہوا اس دن سے اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہے اور ایک ہی بات کر رہی ہے. ہمیں نہیں ہے کوئی غرض, آپ کرتے رہے حکومت, 17 سے 18 پتہ نہیں کتنے سال تو ہو گئے, آپ کرتے رہے اور بھی کرتے رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. عوام جان رہی ہے اور لوگ جان رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی تمہاری حکمرانی. میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں اس پہ, میں اس پہ اس گل پلازا سے ایشو سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا. میں بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کی حکمرانی سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کرتے رہو اقتدار, مگر اس مسئلے کو آپ مٹی پاؤ والی پالیسی اختیار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے بڑی دیوار اگر کوئی ہوگی تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. انشاءاللہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے, آپ کو نہیں کرنے دیں گے, آپ کو یاد دلائیں گے, ڈیلی یاد دلائیں گے. میڈیا کے دوستوں سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایشو کو مرنے نہیں دو یار. آپ لوگ تمام میڈیا مالکان, میرے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, اس ایشو کو مرنے نہیں دو. ایک قومی سانحہ ہوا ہے. کراچی تو وفاق کی بھی ترجمہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ, اس پہ میں الگ بات کروں گا کہ وفاقی حکومت کی بھی, مجھے ستو کی اپنی ڈرپ تو نکالو یار. وفاقی حکومت کوئی لب کشائی کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, لوگوں کے مال چلے گئے ہیں, مال گیا بھاڑ میں. لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں ان کے ورثہ کو اگر کسی کا کوئی چلے جاتا ہے, اس ورثہ کو اپنے رشتہ داروں کی لاش مل جاتی ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتا ہے, وہ اللہ پاک صبر دے دیتا ہے اس کو. یہاں لوگوں کو ان کے بھائیوں کی, ان کی ماں کی, ان کی بیٹیوں کی لاشیں تک نہیں دی جا رہی ہے یار, ان کی باقیات نہیں دی جا رہی ہیں. ہم سب کیا بے حس ہو چکے ہیں؟ نہیں ہے کراچی کی عوام بے حس. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری جماعت سے آپ اختلاف رکھیں, میری جماعت کے نظریے سے اختلاف رکھیں, ہماری طرز سیاست سے اختلاف رکھیں, خدا را اس جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا آپ ساتھ دیں جناب. ان کو پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ جس دن انسیڈنٹ ہوا تھا, بھائی سوال بنے گا نا, کہاں ہیں وہ جو اتنے سارے اونرشپ لے کے بیٹھے ہوئے, جی میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں میئر ہوں, میں فلاں ہوں, میں ڈمکا ہوں. کہاں تھے اس دن یار؟ یہی تو سوال کر رہے ہیں آپ سے. کیوں نہیں آئے؟ اچھا آپ نہیں آئے کوئی بات نہیں, آپ کی مشینری اتنی اس قابل ہونی چاہیے تھی. ابھی میں کے ایم سی کے حرکات و سکنات پہ بات کروں گا تو 1 گھنٹے بات کر سکتا ہوں یار. فائر بریگیڈ کے محکمے میں خود کہتے ہیں جی با اختیار نظام ہے, کدو ہے با اختیار نظام. کوئی ایک فائر بریگیڈ, کوئی ایک ٹینڈر, فائر ٹینڈر اس میئر نے, موجودہ میئر نے دیا, انجیکٹ کیا ہے سسٹم میں کے ایم سی کے؟ نہیں کیا, کوئی سوال نہیں کر رہا. اچھا جب آگ لگ گئی تھی تو یہ جو ریسکیو ریہیبلیٹیشن, یہ جو ریسکیو 1122 ہے, یہ کیا, یہ کون سا ادارہ ہے بھائی؟ یہ کون سا ادارہ ہے؟ ریسکیو اینڈ ریلیف کا ہے نا 1122. کون سا ریسکیو آپریشن ہوا ہے یار؟ کون سا ریسکیو آپریشن ہوا ہے؟ کیا دروازے نہیں توڑے جا سکتے تھے؟ کیا لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا تھا؟ یار یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ حکمرانوں کو پوچھنے کے ہیں. حکمران خود ہی انکوائری کر رہا ہے. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ جو لوگ جن کے ورثہ, جن کے لوگ مر گئے ہیں, ہم ان کے حق میں بھی نہیں بات کر سکتے یار. چپ ہو جاؤ بھائی, برا لگے گا ورنہ جمہوریت کا نقصان ہو جائے گا. معذرت کے ساتھ ایک عام جو شہری ہے نا, وہ بولتا ہے ایسی جمہوریت گئی بھاڑ میں
جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملے یار. ان تمام بنیاد پہ آج جب